سورہ بقرہ آیت نمبر 63۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 18، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے سے عہد لیا، قول و قرار لیا، میثاق لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، اٹھا دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تم یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، جو احکامات اس تورات میں ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی آیات سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات، احسانات اور ان کی دیدہ دلیریاں اور گستاخیاں آپ حضرات کے سامنے آ رہی۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نجات کا ایک فارمولہ بیان کر دیا۔ اب مزید بنی اسرائیل پر ہونے والے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، جس وقت بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا کر دریا سے پار ہو کر آگے نکل آئے، وادی سینا اس صحرا کے اندر آ گئے، تو خود انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، تو ہمارے لیے ایک الگ سے ایک دستور حیات ہونا چاہیے، کوئی قانون اصول ہونا چاہیے جس کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کہنے پر جیسا کہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات سے نوازا، وہ تورات لے کر آ گئے۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تورات جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی، پتہ نہیں آپ اپنی طرف سے گھڑ کے لے کر آگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ اپنے افراد بھیجو، کچھ 70 افراد گئے،
اور انہوں نے جا کر سنا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں آواز تو آ رہی، لیکن کیا پتہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، کوئی جن بول رہا ہے، کوئی فرشتہ بول رہا ہے، کون بول رہا ہے ہمیں تو نہیں پتہ۔ اس گستاخی پر ان پر آگ آئی اور جلا کر راکھ کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ان کو زندہ کیا، بھیجا اور تورات دے کر۔ تو انہوں نے آ کر پھر جناب اعلیٰ کیا ہے قوم کو بتایا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اپنی فطری شرارت اور گستاخیوں کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو تم سے ہو سکا عمل کر لینا، جو رہ گیا چھوڑ دینا، کوئی ضروری نہیں ہے میں تمہیں جناب اعلیٰ کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ یہ مطلب ہے کہ یہ کچھ اپنی طرف سے انہوں نے کیا کر دیا، ایڈ کر دی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات ان پر لے کر آئے تو اس تورات کے اندر ظاہر ہے جب احکامات آتے ہیں، کوئی احکامات جتنے بھی ہوتے ہیں، کوئی نرم ہوتے ہیں، کوئی سخت ہوتے ہیں، ہر طرح کا اس میں کیا حکم ہوتا ہے۔ اب شریعت کے اندر بھی دیکھ لیجیے ہر طریقے سے کیا ہے، یا کوئی بھی قانون ہو اس کے اندر سختی بھی ہوتی، نرمی بھی ہوتی، کہیں چھوٹ بھی ہوتی، کہیں پکڑ بھی ہوتی ہے۔ تو تورات کے اندر بھی ایسے ہی کچھ احکامات کچھ تھوڑے سے سخت بھی تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ کہ یہ تو بڑے سخت ہیں، یہ احکامات ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ ہم پر عمل نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی دیکھو تم کیا کہتے ہیں غلامی کے اندر تم نے زندگی گزاری ہے، تمہارے لیے مشکل، جب تم اس پر عمل کرنا شروع کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہے آسان ہو جائے گا، تمہارے لیے کیا ہے آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، تم شروع تو کرو نا۔ لیکن جناب اعلیٰ انہوں نے حیل و حجت سے اور ٹال مٹول سے اور اس سے جناب اعلیٰ وہ کیا ہے پیچھے ہٹتے رہے۔ اب جب کہ انہوں نے تورات کا خود مطالبہ کیا، تورات آ بھی گئی اور پھر انہوں نے سن بھی لیا سب کچھ، اب ساری اتمام حجت ہو چکا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ جب انہوں نے حیل و حجت سے کام لینا شروع کیا اور یہ کہا کہ اس میں بڑے سخت احکامات ہیں، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو زبردستی تورات کو کیا ہے منوانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا۔ وہ کیا؟ جس کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب ہم نے ان سے عہد لیا کہ تم نے اب اس احکامات پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر جب انہوں نے انکار کیا، نہیں مانے، تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر کیا کر دیا؟ بلند کر دیا۔ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر کیا کر دیا؟ بلند کر دیا، اور یہ کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم اس کو لو، نہیں تو ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر ہم گرا کر تمہیں چکنا چور کر دیں گے، پیس کر رکھ دیں گے، مسل کر رکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ پہاڑ ان کے اوپر کیا ہے؟ سروں پر معلق ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ یہ پہاڑ کا اٹھانا، یہ حقیقتاً پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے معجزانہ طور پر کیا ہے اٹھا کر رکھا تھا ان کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے، کچھ جن کے ذہنوں میں چونکہ وہ عقل کے اوپر چلنے والے، ان کے عقل میں یہ بات نہیں کہ پہاڑ کیسے سروں کے اوپر، جناب انہوں نے اس کی تعویل کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں اس طرح تھا کہ وہ گویا کہ وہ طور پہاڑ کے بالکل نیچے تھے، تو وہ پہاڑ ان کے سروں کے اوپر چوٹی، تو ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ پہاڑ ابھی سر پر آیا۔ تو اس طرح کی کوئی تعویل نہیں ہے۔ کیوں کہ تعویل تو تب کرتے ہیں نا کہ جب قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہ ہوتی۔ سورہ اعراف 9ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں نَتَقْنَا الْجَبَلَ، نتق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اکھاڑ کر اوپر لے جانا، ٹھیک ہے۔ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے سروں پر كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ ایک بادل کی طرح جناب اللہ ان کے سروں پر کیا ہے مسلط۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کیا مسلط کیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر آگ اور کیا کہ دھواں اور آگ کے شعلے کیا ہے بلند ہو رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تورات کو پکڑو، نہیں تو ورنہ تمہارے اوپر یہ کیا ہے عذاب مسلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خالی خولی دھمکی ہو یا اس کی کوئی اور تعویل کی گنجائش ہو،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ صحرا کے اندر من و سلوہ بھیج سکتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ لاٹھی مارنے سے سمندر کے اندر راستے بنا سکتا ہے، تو اس اللہ رب العالمین کے لیے یہ پہاڑوں کا اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اٹھائے بھی اسی نے ہیں، لگائے بھی اسی نے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ ایک چیز ہوتی ہے ہمارے لیے کوئی مشکل ہو، ٹھیک ہے نا، کہ ہم مثال کے طور پر اب 5-7 کلو کا پتھر ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اب ہم اٹھائیں تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ہم اٹھا لیں گے۔ لیکن اگر یہی ہم 3-4 سال کے اپنے بچوں کے بیٹا یہ 10 کلو کا آٹے کا تھیلا ہی اٹھاؤ، اس سے نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے بھاری ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ چیز کیا ہے، بالکل آسان ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے لیے جناب اعلیٰ اب 100-150 کلو وزن اٹھانا یہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن جو ویٹ لفٹر ہوتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کئی سو کلو گرام ان کے لیے یہ اٹھانا کون سا مشکل ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو رب جناب اعلیٰ بغیر ستون کے آسمان کے اندر، آسمانوں کو فضا کے اندر معلق کر سکتا ہے، تو پہاڑ تو اس سے کئی گنا ہلکا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تو کیوں نہیں اٹھا سکتا۔ تو بہرحال تو دوسرے نمبر پر یہاں پر یہ بات کہ یہ کہیں سوال نہ ہے کہ یہ تو جبراً ان پر ایک چیز کو کیا کیا جا رہا ہے، مسلط کیا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہے دین کے لیے جبر کرنا اور ایک ہے دین میں جبر کرنا۔ دین کے لیے جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دین کے لیے جبر نہیں ہے کہ جناب اللہ بزور شمشیر، بزور تلوار، یا جناب اللہ آپ یہ سمجھ لیں کسی گن پوائنٹ کے اوپر جناب اللہ کسی پر اسلام کو پیش کرنا اور قبول کرو، نہیں تو ورنہ پورا برس جناب اللہ آپ کی کھوپڑی میں اتار دوں گا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ نہ ہی جناب اللہ طاقت کے زور پر، طاقت کے بل بوتے پر اسلام کو قبول، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا، دونوں سامنے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اپنے اختیار سے ایمان قبول کرو، اپنے اختیار سے کیا ہے، کفر کو اختیار کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس میں جبر نہیں ہے۔ لیکن جب ایک آدمی ایک دین کو قبول کر لیا، پھر اس کے قانون کو اور اس کے احکامات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا پھر یہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر کیا ہے، سختی کی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کسی اسکول میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ایک آپ ویسے وزٹنگ کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ملنے کے لیے، کوئی کام سے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ چلے گئے، آپ جس لباس میں مرضی چلے گئے، آپ گئے ملے واپس آ گئے۔ لیکن اگر پراپر کسی ادارے کے اندر آپ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، ایڈمیشن لے لیتے ہیں یا اس کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، پھر ان کے اصول و ضوابط کو فالو کرنا پھر یہ لازم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو اس کے اصول و ضوابط کو فالو نہیں کرتا، پھر اگر اس پر کوئی فائن ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ ادارہ حق بجانب ہوتا ہے کہ بھئی ہماری یہ پالیسی ہے، اس پالیسی کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا تو آئیں، نہیں تو نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر ملک کا کیا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے کہ آپ جب اس ملک کے اندر آگئے تو آپ کو اس قانون کو فالو کرنا لازم ہے، نہیں کریں گے تو اس کے اوپر آپ پر جو سزا، جو جرمانہ جو بھی ہوگا وہ آپ پر کیا ہے، عائد ہوگا۔ تو یہی بعین ہی اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جبرن نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ ایمان لے کر، نہ، لیکن جب انہوں نے قبول کر لیا، ایمان لے کر آ جائے، تورات ان کی ڈیمانڈ کے اوپر آ چکی، اب اگر نہیں مان رہے تو ان کو ماننے کے لیے جناب اللہ کوئی سزا یا جو بھی یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ کوئی جبر نہیں ہے۔ ورنہ اگر جب قانون پر عمل کرانے کو جبر کا نام دیا جائے تو ہر آدمی جناب اللہ کسی کو جناب اللہ کوئی اشارہ توڑ دے یا کسی کو ایکسیڈنٹ کر دے، کسی کو مار دے، اب اس کو حکومت اریسٹ کر لے اور جناب اللہ قید کے اندر ڈالے تو وہ کہ جی میرے پر جبر ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اسلام کے اندر تو جبر نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، یہ کون سا جبر ہے؟ اس کی ایسی کوئی بات بھی کوئی آدمی کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ کیا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، غلطی اس کو کہیں گے۔ تو بہرحال تو اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام لانے کے لیے کسی کو جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن اسلامی احکامات کو جناب اللہ وہ فالو کرانے کے لیے شریعت نے جو اصول ضوابط جو بھی مقرر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کو لینا ہوگا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا، تم سے عہد و پیمان لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کیا کر دیا، ہم نے مسلط کر دیا، اور کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ ہے واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو اس میں ہے اس کو تم کیا ہے، یاد کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، یہ آپ یہ سمجھیے
کہ یہ بنی اسرائیل کو پیغام دے کر یا ان کو بتا کر در حقیقت ہمیں ایک میسج کیا ہے دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں بھی ہم نے ایک کتاب اللہ کیا ہے عنایت کی ہے، تو اس کو تم جناب مضبوطی سے کیا ہے تھام لو۔ اب مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بڑے مضبوطی کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ یوں پکڑ کے کہیں گر نہ جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی احکامات اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی جناب اللہ کیا ہے عمل کرائیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور اسی کے لیے جناب اللہ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب، یہ سیکھنا، یہ سکھانا، یہ سارے مراحل اسی کے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید خود سیکھیں اور سکھائیں، کیونکہ جتنا قرآن مجید سیکھا اور سکھایا جائے گا اتنے ہی لوگوں کے اندر قرآن مجید کی بیداری اور شعور آئے گا، اتنے ہی ان کے لیے احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے کیا آسان ہوتا جائے گا۔ فرمایا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم نے پھر روح گردانی کی، یعنی اس وقت تو جناب اللہ تم نے کہہ لیا جی ہاں ہم نے مان لیا، لیکن جیسے ہی وہ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کو نیچے رکھا، اس کے بعد تمہاری وہی سرکشی، وہی جناب ہٹ درمیاں، وہی گستاخیاں تمہاری کیا کرنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے، تمہاری ہستی، تمہاری داستان تک نہ ہوتی داستانوں میں۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تمہاری اس گستاخیوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر عفو اور درگزر سے کیا ہے کام لے لیا، تمہیں کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ محترم سامعین کرام، بعینی ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ دیکھیں ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قول و قسم لیتے ہیں، کتنے ہی ہم پابندی کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور یہ سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود ہم اس عہد کی کیا کر رہے ہیں، ہم پاسداری کر رہے ہیں یا عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم عہد کی خلاف ورزیاں کریں جس کی وجہ سے اب ہم گوناگو مسائل کے اندر کیا ہے مبتلا ہیں، مختلف مسائل کے اندر ہم کیا ہیں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قرآن سے کیا کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، اس قرآن مجید کو اپنی زندگی سے کیا ہے نکال دیا ہے۔ ہمارے بچے تو جناب اعلیٰ انتہائی انٹیلیجنٹ ہیں، ان کو جناب اعلیٰ ہم نے پتہ نہیں دنیا کی بہت کچھ سکھا دیا، بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے ان کی دنیا سنواری نہیں ہے، آخرت کو بہتر نہیں کیا۔ ہم نے اپنے اوپر بھی کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیاوی زندگی کو تو بہت جانتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل یکسر کیا ہے، وہ غافل ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر ہم نے اس کتاب کو نہ مانا، نہ اس کے مطابق زندگی گزارے تو ذلت اور رسوائی تو ہم چل ہی رہے، مزید ہم اس کے دلدل کے اندر کیا ہے دھنستے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر اور ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔